السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بعدہ درود و سلام تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر دل عزیز بچوں، آپ کے گاؤں میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے ہمارے ہر دل عزیز دوست فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر عبدالکریم صاحب سلفی کی محبت یہاں تک مجھے لائی اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا مجھے موقع ملا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، بڑی پاکیزہ کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب نے حیثیتوں کو بدلا ہے۔ اس کتاب نے لوگوں کو رہنے اور سہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ مکہ جو ام الخبائث، مکہ شہر جو بستیوں میں سب سے بری بستی تھی، جسے ام الخبائث کہا جاتا تھا، عورتیں جب خانے کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی
تو وہ برہنہ طواف کیا کرتی تھی. قوم کے لوگوں نے انہیں کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن جب قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو بستی ام القریٰ بن جاتی ہے، تمام بستیوں کی ماں بن جاتی ہے. مکہ ایک پاکیزہ اور مقدس جگہ بن جاتا ہے جہاں جانے کے لیے ہر ایک مسلمان تمنا و آرزو رکھتا ہے. قرآن کریم جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوتا ہے وہ فرشتہ سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے. جس نبی پر نازل ہوتا ہے وہ نبی امام الانبیاء تمام نبیوں کے امام بن جاتے ہیں. جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن جاتا ہے. جس رات یہ قرآن کریم قرآن مجید نازل ہوتا ہے وہ رات کی عبادت وہ رات تمام راتوں کی سردار بن جاتی ہے. اور اس رات کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب ہے، اور قرآن کریم کی عظمت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نازل کردہ کتاب ہے. اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ اسے اپنے سے گڑھ لیا کرتے ہیں، گڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. اور قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس قرآن کو، اس مقدس کلام مجید کو آج دشمنان اسلام آج اسے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے. لیکن اس قرآن کو، اللہ کی مقدس کتاب کو اس روئے زمین سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں دشمنان اسلام کہ آیات جہاد نکال دو، آیات جہاد قرآن کریم سے نکال دو، فلاں آیت نکال دو، فلاں آیت نکال دو. نام لینے کی ضرورت نہیں. آج کتنے RSS کے لوگ گھوم رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں تم بہت بڑی بات کہتے ہو، ایک آیت کی بات کرتے ہو. ایک آیت تو بہت بڑی بات ہو گئی، ایک آیت تو بہت بڑی بات ہو گئی، ایک حرف بھی بہت بڑی بات ہو گئی، ایک زبر و زیر بھی بہت بڑی بات ہو گئی. ایک نقطہ بھی جس دن کسی نے ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی، ہندوستان کی سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا کی سرزمین پر قیامت برپا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مقدس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تورات کو اتارا تو اس کی ذمہ داری نہیں لی، انجیل کو اتارا تو اس کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، زبور کو اتارا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن جب قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کتاب کو نازل کرنے والا بھی میں، حفاظت کرنے والا بھی میں. دنیا کے لوگ اس کتاب کو مٹا نہیں سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اس ذات نے ذمہ داری لی ہے جس کے اشارے کے بغیر اس دنیا کے اندر درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا ہے، درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. اس کتاب کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ دشمنان اسلام چیخ رہے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں، شاید ہم نے انہیں بتایا نہیں، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی نہیں، ہم نے قرآن مجید کو اپنے گلے سے لگایا نہیں، ہم نے قرآن مجید سے محبت کی نہیں، ہم نے تو قرآن کریم کو طاقوں میں سجا دیا، اس پر دھول و گردے لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. ورنہ آج جو دشمنان اسلام
چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے، قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا اور ہم انہیں سمجھاتے کہ قرآن تو دہشت گردی کو یہ کہہ کر مٹاتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قتل الناس جميعا، وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ومن احیاها احیا الناس جميعا، گویا اس نے ساری انسانیت کے جان کو بچا لیا۔ قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مقدس، قرآن مجید یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو اس دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم پڑھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ڈاکوؤں کے لیے ہدایت نہیں، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، زانیوں کے لیے ہدایت نہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا یہ اسلوب ہے، یا ھدی للمتقین بیان کیا ہے، دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ ھدی للناس، یہ روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آج لوگوں نے دین کے نام پر میرے بھائیوں آج اپنی اپنی کتابیں لوگوں نے لکھ ڈالی ہے، انہیں اپنی کتابیں لانا چاہیے۔ قرآن کریم ایک ایسی مشین ہے جو تمام غلاظت و گندگی کو صاف کر سکتی ہے، اس سے پرکھنا چاہیے۔ قرآن سے اس گندگی کو جو انہوں نے کتابوں میں لکھ رکھی ہے اسے صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہی کتاب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ قرآن کریم مقدس کتاب ہے، لیکن افسوس اس کتاب کو مسلمانوں نے طاقوں میں سجا لیا اور صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن جب کسی کی موت آئے تو بہت سے لوگ سورہ یاسین لے کر پڑھنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کتاب اسی لیے ہے۔ بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا یہ کتاب قرآن خوانی کے لیے ہے، بہت سے لوگوں نے اسے تعویذ گنڈوں کے لیے سمجھ لیا، اور آج دین کو بیچنے والے مولوی آج بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیتوں کو نسخے پر، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر دیتے ہیں کہ جاؤ گلے میں لٹکاؤ اور پھر اس کی توہین کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بے غیرتو تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم قرآن کریم کی آیتوں کو، قرآن کریم کی جو مقدس کتاب ہے ان کی آیتوں کو تم تھوڑی قیمت میں بیچ دیا کرتے ہو، 1500 لے لیا، تعویذ کے پڑیے بنا دیا، قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ دیا اور اسے نوجوان خاص کر کے آج اسے گلے میں لٹکا لیا کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی آپ کو ملے گی جو گلے میں لٹکا لیا کرتی ہیں اور پھر اس کتاب کی ان آیتوں کی توہین کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ
یہ قرآن، یہ کتاب جب اتنی عظیم کتاب ہے تو اس کتاب کی کثرت سے تلاوت کرے، اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، جو شخص سے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے 18 علوم 36 علوموں کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے، انگریزی تم سمجھ لو، ہندی تم سمجھ لو، بھوجپوری تم سمجھ لو، ساری زبانوں کو تم سمجھ لو، انگلش فلمیں تم سمجھ لو، صرف یہ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب کہتے ہو کہ ہمارے سمجھنے کی بات نہیں، یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ اللہ کی کتاب بڑی آسان کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن کثرت سے پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا، اے اللہ اس کو تو بخش دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ یہ جب لوگ راتوں کو سویا کرتے تھے، اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیری مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی دوسری جگہ فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ، جو شخص قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی اچھے انداز سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ایک دوسرا شخص ہے وہ قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ اسے 2 اجر ملے گا۔ ایک اجر تو جو قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا جو اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ میرے بھائی کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو کریں، قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھیں، اپنے گناہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، الف لام میم لا قل ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ معلوم یہ ہوا سسوا کے لوگوں کہ اگر کسی نے الف لام میم کہہ دیا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی فضیلت ہے۔ میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ موضوع
عظمت قرآن ایک لمبے وقت کی ضرورت تھی، لیکن زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ ایک لمبا سفر بھی کر کے جانا ہے اترولہ، اس لیے میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آج کتنے لوگ پریشان ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں شیطان کا معاملہ ہے، گھر میں ڈر لگ رہا ہے، فلاں شخص پریشان ہے، بیمار ہے، ہمارے گھر میں شیطان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید پر تاثیر کتاب ہے، تاثیر سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اتنی تاثیر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور دوسرے سے، اپنے صحابہ میں سے کسی سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے کہ آپ تلاوت کریے۔ کیا ہم اہتمام کر رہے ہیں؟ نہ تو ہم خود تلاوت کر رہے ہیں، نہ دوسرے سے تلاوت سن رہے ہیں کہ بھائی آپ اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ تلاوت سنا دیجئے، یا آپ دیکھیے یوٹیوب وغیرہ پہ امام حرم وغیرہ کی ریکارڈنگ موجود ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ہمیں قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے، ہم تو ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بس کرو، رہنے دو، اب سننے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں عقبہ قرآن مجید سے کچھ آیتیں سناؤ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور کہتے یہ میرے اللہ کا کلام، میرے رب کا کلام۔ آپ زار و قطار روتے، قرآن مقدس کی تلاوت خوب کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا یہ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی چیز ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم نے نہیں سمجھا ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہم اور آپ ہیں اور رہیں گے جب تک ہم اور آپ اپنے رشتوں کو قرآن کریم سے نہیں جوڑیں گے، اور قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں گے رسول اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ کھڑے ہیں، انہوں نے قرآن کو طاقوں میں سزا دیا تھا، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا۔ جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ہم اور آپ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچ نہیں پائیں گے۔ قرآن مجید میں تاثیر پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ میرے بھائیوں، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ قبیلے دوس کے سردار مکہ کے اندر آتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا، مکہ کے لوگوں نے کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے اور اس کی کلام کو مت سننا ورنہ آپ بھی
اس جادو میں آ جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے دونوں کو کانوں میں اپنے روئی سے بند کر لیا، دونوں کانوں کو روئی سے بند کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے روئی کو ہٹایا، کالا دیکھوں یہ محمد ابن عبداللہ جس کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ جادوگر ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ان کے کانوں میں جب قرآن مقدس کی آیتیں ٹکراتی ہیں ان کے دل اندر سے نرم ہونے لگتے ہیں، اسلام سے محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اے محمد ابن عبداللہ میں آپ کو تو رسول اللہ مانتا نہیں، میں آپ کے بارے میں بہت بدگمان تھا، وہ کون سی آیتیں پھر سے سنا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، دوبارہ آیتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ طفیل بن عمرو الدوسی نے اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی میرے بھائیوں، قرآن کی تاثیر آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ میں آخری واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں حکومت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑ لو، ورنہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، آگے بھی کرنا پڑے گا، قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس نے بہت سے لوگوں کو حکومتیں عطا کی ہے۔ جب وہ قرآن کریم پر عمل پیرا رہے، قرآن مقدس کو اپنے سینوں سے لگایا تو اللہ نے حکومتیں دی، عزت دی۔ لیکن جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، آج ہم نے جب طاقوں میں سجا دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی کتاب بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرائے گی۔ آج ہمارے گھروں میں کئی نسخے موجود ہیں، لیکن ہم آج سب سے زیادہ ذلیل و رسوا پوری دنیا کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تاثیر آج غیر مسلم آج قرآن کریم پڑھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر محترمہ پولین 18 سال کی لڑکی، پڑھی لکھی ہوئی لڑکی، کیمیکل میں انجینئرنگ کر رہی ہے، اس کو کسی نے، اس کی سہیلی نے اس کو قرآن مجید کا ایک نسخہ انگلش میں دے دیا۔ وہ قرآن کریم کو روزانہ پڑھتی ہے اور اس کے اندر جب انبیاء کے واقعات آتے ہیں تو اس کے اندر دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے۔ عیسائی ہے، ایک دن وہ تھکی ہوئی سی تھی، آتی ہے سورہ مزمل کی آیت پڑھتی ہے، سورہ شروع کرتی ہے تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا سورہ مزمل کی آیت کریمہ میں ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھا کرو، جب تھک جاؤ تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، بلکہ اس کتاب کو رکھ دو، آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھو۔ محترمہ پولین کہتی ہیں، جب اس آیت پر میری نظر پڑی تو میں چوک سی جاتی ہوئی کہ کون سی کتاب ہے کہ جب تم تھکے ہوئے ہو، جب تم تھک جاؤ تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے اتنا آسانی سے پڑھ لیا کرو۔ محترمہ پولین اس لڑکی کا بیان ہے۔ مولانا اقبال کیلانی اپنی کتاب فضائل قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، 2004 کا واقعہ، وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس لڑکی نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اس کے دل میں قرآن کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس نے اپنی میز پر قرآن کریم کو رکھ دیا، دوسرے دن آتی ہے قرآن مجید کے نسخے کو کھولتی ہے، سورہ مومنون کی آیت کریمہ تلاوت کرتی ہے، قد افلح المؤمنون
مومن کامیاب ہو گئے، تحقیق کی مومن کامیاب ہو گئے۔ آگے پڑھتی جاتی ہے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سن سے پیدا کیا، سلالۃ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس نطفے کو چاہے قرار میں ٹھہرا دیا، عورت لیٹے بیٹھے اٹھے کھائے بھی کوئی فرق نہیں۔ اس نے جب اس آیت کریمہ کو اپنی نظروں سے جب گہرائی سے اس کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا کہ ایک بچے کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ایک ماں کے شکم میں پیٹ میں کرتا ہے، تو اس عورت نے مسلمانوں کے محلے میں جاتی ہے، بستی میں جاتی ہے، مسلمانوں بتاؤ اسلام کیسے لایا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اسے بتایا، اس نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا۔ آج غیر مسلم قرآن کریم پڑھ کر ایمان لا رہے، مسلمان کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ مولویوں کے جال میں مت پھنسو، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرو، اس سے محبت کرو، اپنے گھروں میں قرآن کا قانون نافذ کرو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں کامیاب ہوگی۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جو لوگ بھی یہاں یا دور دراز ہیں، اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے نوجوان رزق حلال کے لیے اپنے گاؤں اور بستی کو چھوڑ کر ممبئی اور سعودیہ اور دوسرے دیشوں کے اندر ہیں، اے اللہ تو نوجوانوں کو رزق حلال نصیب فرما اور ان نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو کورونا وائرس جیسی وبا جس سے آج پھر پتہ چل رہا ہے کہ ممبئی میں کافی سختی بڑھ رہی، لوگ پریشان ہیں، اے اللہ تو اس وبا کو ہم سے دور کر دے، اور جو بھی پریشانی میں ہیں مسلمان بیمار پڑے ہوئے اللہ تو انہیں عافیت دے، جو مقروض ہیں اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما کہ قرض کی ادائیگی کر لے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کی نیک رشتے کی تمنا کر رہے ہیں اور پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں اسلام پر، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں اسلام پر۔ اے اللہ ہم میں سے جو ہمارے گاؤں میں یا جو بھی ہمارے مسلمان بھائی یا اس گاؤں کے لوگ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کر جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمیں معلوم ہوا فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ وتعالی رحمہ اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی کاوشوں اور کوشش سے یہ مدرسہ انہوں نے بنوایا تھا، جو ڈاکٹر عبدالکریم سلفی حفظہ اللہ کے ماموں تھے اور بڑی شخصیت تھی، بڑی تمنا و آرزو ہماری بھی تھی کہ ان سے ملاقات کر سکے۔ ایک مرتبہ جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر میں گیا اور وہاں ان کی گھنٹی میں بیٹھ کر اور درس کو ان کے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کر جنت الفردوس عطا فرما، ان کے بچوں کو جو ہے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اے اللہ تو اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔